حضرت امام حسین فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ پیشن گوئی یاد تھی جو رسول اللہ نے کی تھی کہ ان کے ایک نواسے کو ایک زمین میں قتل کیا جائے گا۔ اسی جگہ ایک واقعہ اور پیش آتا ہے جہاں پر حضرت امام حسین کے کردار کی خوبصورتی دیکھیے۔ حور بن یزید نام کا ایک یزید کا بھیجا ہوا گورنر جو 1000 گھڑ سواروں کے ذریعے حضرت امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے، لیکن لمبے سفر کے وجہ سے وہ اور اس کے گھڑ سوار تھک جاتے ہیں، تو حضرت امام حسین اسے ٹھہرا کر سفر کے لیے لے کے گیا ہوا پانی اسے پلاتے ہیں، اس کے گھوڑوں کو پلاتے ہیں، ان کی خیریت لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں آنے کا سبب، تو اس کی آنکھیں شرمندہ ہو جاتی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کا راستہ روکنے اور آپ کو بندی بنانے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ کہ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں، کربلا کے میدان میں ٹھہر جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے خیمے گاڑ دیتے ہیں اور وہیں پر ٹھہر کر ایتھوپریٹس ریور یعنی کہ فرات ندی جسے وہاں کی لوکل زبان میں بولا جاتا ہے، وہاں پر اپنے خیمے لگا دیتے ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کا وہ دن جب امام حسین کربلا کے میدان میں موجود ہیں اور ان کا راستہ روکے سامنے 30,000 کی جنگی فوج کھڑی ہے، تو وہ فرما دیتے ہیں کہ اب ہم اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور انہی سب باتوں کے دوران اور تاریخیں بدلتی ہیں۔ 3 محرم 4 اور پھر 7 محرم کا وہ دن آتا ہے جب وہاں کے گورنر عبید اللہ ابن زید کے حکم کے مطابق ان خیموں کا، حضرت امام حسین کے خیموں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس تپش کی گرمی میں پانی بند ہو جانے کی وجہ سے امام حسین کے خیموں سے چیخیں اور پکاروں کی آواز آنے لگ جاتی ہیں، بچے بھوک سے بلبلا اٹھتے ہیں، ان کی بلبلاہٹ سے سن کر امام حسین پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہی سب حالاتوں میں آ جاتی ہے 9 محرم کی وہ تاریخ کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت سے پوری طرح ٹوٹ چکے ان 72 شہداؤں کو، ان عورتوں اور بچوں کو، اہل بیت کو پوری طرح توڑ کر اب یہ یزیدی فوج حملہ کرنے کو پوری طرح اتارو ہے، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، یزید کی اس فوج سے فرماتے ہیں کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دی جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی کے تحت 9 محرم کی رات امام حسین اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عباس یہ چراغ بجھا دو، اور فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ارادہ میری جان لینا ہے، ان کو اور کسی سے کوئی ملال نہیں، کوئی مقصد نہیں، تو جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن ایسے میں سبھی وہاں پر موجود لوگ، اہل بیت اور انصار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر 70 بار بھی پیدا کیے جائیں تو ہر بار آپ کی جان پر ہماری جان قربان ہے اور ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے۔ اس کے بعد 10 محرم کا عاشوراء کا دن آ جاتا ہے جو اسلامی تاریخ کا سب سے خوفناک دن ہے، جس دن کی صبح کچھ اس طرح ہوتی ہے، ایک طرف 72 اہل بیت اور انصار صحابی ہیں اور سامنے 30,000 کا یزیدی لشکر ہے۔ صبح سب سے پہلے حضرت حور جو یزید کی فوج سے بھیجے گئے تھے پر حضرت امام حسین کے اخلاق اور ان کی محبت سے قائل ہو کر پہنچتے ہیں اور اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ کر یہ فرماتے ہیں کہ یا حسین سب سے پہلے میں اس میدان میں اترنا چاہوں گا، اور نتیجہ یہ کہ حضرت حور میدان میں اتر کر سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں، جو یزید کی طرف سے بھیجے گئے پر حضرت امام حسین کی شفقت اور محبت میں سب سے پہلے امام حسین کی طرف سے ہی شہید ہوئے۔ اس کے بعد سبھی انصار صحابہ ایک ایک کر میدان میں اترتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ اب باری تھی اہل بیت کے گھرانوں کی، اور اس گھرانے میں سب سے پہلی شہادت ہوتی ہے علی اکبر کی، جو 18 سال کی عمر کے تھے۔ ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان شخص جو امام حسین سے اجازت لے کر میدان میں اترتا ہے، بہت ہی بہادری سے لڑتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل ہو بہو رسول اللہ کی شکل کے جیسی تھی، جب وہ ہنستے تھے، جب وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کی شکل اس میں دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ میدان میں اترے تو اس شکل کو دیکھ کر بھی ان ظالموں کو ترس نہیں آیا، اور ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر علی اکبر کے اوپر وار پر وار کیے۔ نتیجہ یہ کہ نیزہ ان کے جسم پہ جا لگا اور جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت کو دیکھ ایک چھوٹے بچے حضرت قاسم علیہ السلام جو 13 سال کے ہیں وہ فرما دیتے ہیں کہ
اے والد مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا سکوں۔ حضرت امام حسین پہلے منع کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے جذبے کو دیکھ کر ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ وہ میدان میں اترتے ہیں، اور ان کے میدان میں اترتے ہی اس چھوٹے بچے کے جذبے کے سامنے یہ بہت چھوٹی اور بونی فوج تھی، لیکن یہ فوج کا ایک ظالم سپاہی تیزی سے آگے کی طرف آتا ہے اور حضرت قاسم کے سینے پر اپنے گھوڑے کے پاؤں گڑا دیتا ہے، اور اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو روندتے ہوئے ان کا پورا جسم چھلنی اور لہو لہان کر کے آگے کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ ان کو شہید ہوتا دیکھ حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف عباس علمدار جو کہ جھنڈا لے کر خیموں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت میں خیموں کی طرف موجود تھے، عورتوں اور بچوں کی چیخ پکار اور وہاں ہوتے ہوئے شہیدوں کو دیکھ کر رہ نہ سکے، اور بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پانی پر ان لوگوں نے یزیدی فوج نے سخت پہرا لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علمدار اپنی طاقت اور اپنی سمجھداری کے بل پر پانی پر پہنچ جاتے ہیں۔ پانی اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ پانی میں تب تک نہیں پیوں گا جب تک میرے بچے، میرا امام حسین، میرا بھائی جب تک اس پانی کو نہ حاصل کر لیں، اور مشق میں پانی لے کر چل پڑتے ہیں۔ ان کو پانی لے جاتا دیکھ یزیدی فوج انہیں گھیر لیتی ہے اور گھیر کر ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اللہ اور رسول کا واسطہ کہ یہ پانی مجھے لے جانے دو، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ لوگ ہنستے ہیں اور حضرت عباس علمدار کے ہاتھوں پر زوردار وار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ان کا ایک بازو جدا ہو جاتا ہے۔ عباس علمدار اپنے دوسرے بازو میں اس مشق کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے بازو پر حملہ کرتے ہیں۔ خون زبردست طریقے سے جاری ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ہمت یہ، جذبہ یہ کہ کسی طرح پانی پہنچا دیا جائے۔ وہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر مشق کو لے جا رہے ہیں، تبھی ایک نیزہ ان کے سر میں مارا جاتا ہے اور ان کا سر مبارک کٹ جاتا ہے، جس سے اور وہ شہید ہو کر وہیں گر جاتے ہیں۔ آخری تمنا یہ کہ کسی طرح میں پانی پہنچا دوں، اور یہی تمنا میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے دوسری طرف حضرت امام حسین اپنے ایک سب سے چھوٹے فرزند علی اصغر جو بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کو اٹھاتے ہیں اور 6 مہینے کے اس بچے کو اٹھا کر وہ اپنی گودوں میں بھر لیتے ہیں اور لے کر باہر آتے ہیں کہ شاید ان ظالموں کو اس کے اوپر رحم آ جائے، اور ان کو ہاتھوں میں اونچا اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس بچے کو پانی دے دو، بھلا ہی یہ شہید ہو یا نہ ہو یا شہید ہو جائے، لیکن اس کی آخری تمنا اس کو پانی پلا کر پوری کی جائے۔ لیکن تبھی ایک 3 منہا تیر آتا ہے اور اس بچے کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا لگتا ہے۔ بچے علی اصغر وہیں شہید ہو جاتے ہیں، اور امام حسین اپنے گھائل ہاتھوں سے اس بچے کو زمین پر رکھ کر رو پڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، میں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں، لیکن اس ظالم حکمران، ان کی غلط فہمیوں کو میں پوری طرح مٹا دینا چاہتا ہوں کہ حق کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ اور نتیجہ یہ امام حسین میدان میں اترتے ہیں، لیکن 30,000 کے لوگوں کا لشکر کا سامنا ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ زبردست خنجروں، چاقو، نیزوں سے گھائل ہونے کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑتے ہیں، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد ان کا سیدھا ماتھا سجدہ زمین پر جا گرتا ہے، اور وہ زمین کو چومتے ہوئے کہتے ہیں اے کربلا، میں تیری طرف آ رہا ہوں اور اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ کہہ کر پیچھے سے ایک شخص آ کر ان کی گردن پر بیٹھ جاتا ہے اور ان کی گردن کو چاقو سے بری طرح سے رونتا اور کاٹتا ہوا نکل جاتا ہے، اور اس طرح حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد ان کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، جس سے وہ ثبوت مٹائے جا سکیں، جن ثبوتوں میں یہ لکھا ہوا درج تھا کہ امام حسین وہاں خود نہیں آئے، بلکہ سازش کے تحت خطوط لکھ کر انہیں ہاں بلایا گیا۔ عورتوں، جن میں بی بی زینب اور دوسری عورتیں شامل ہیں، ان کو ننگے سر کر کے، اور حضرت زین العابدین جو بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے تھے، ان کو بھاری زنجیروں میں لٹکا کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے واپس لے جایا جاتا ہے دمشق، جہاں پر یہ یزید موجود ہے، اور یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا جاتا ہے۔